سمجھا جائے تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں، اور اس سے کھانے کا ثبوت بھی ہوا کہ میت کے کسی کے انتقال کے بعد لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلانا اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک وضاحت طلب بات اور بھی ہے کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ میت کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس سے دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرمائی تھی کہ نہیں فرمائی تھی؟ اور یہ تو انہوں نے صحابیہ نے بلا اجازت بکری لے لی تھی، ان کی جو پڑوسن تھی انہوں نے چلو کہ جی میری ان کے انتقال ہوا، شوہر کا اپنے شوہر سے پوچھے بغیر بکری بھیج دی، یہ ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن نبی کریم نے تناول تو فرما لیا تھا، دعوت تو قبول فرما لی تھی۔ صحابی ہو سکتا ہے کسی صحابی نے کھا بھی لیا ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ اس دعوت کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، اور ان میں یہ تو نہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ فقراء میں شمار ہوتا ہے، ہمارے آقا کے ہاتھ میں تو پوری کائنات کے خزانے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو صحیح مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات میت کے گھر والے صرف کھانا پکاتے ہیں غربا کے قصد و ارادے سے، صدقہ کرنا ہے جی، غریبوں کو کھلانا ہے، اس کے بارے میں منع کیا گیا کہ غنی نہ کھائے ورنہ دل سیاہ پڑے گا۔ کیوں سیاہ پڑے گا؟ اس لیے کہ غریب کے لیے بنایا گیا، غریب کا حق ہے، اور جب غریب کا حق کھانے کی انسان کوشش کرے گا تو دل میں سیاہی تو آئے گی۔ اور اگر انہوں نے خاص غربا کے لیے نہیں بنایا بلکہ جتنے رشتہ دار گھر پر آئے ہیں ان کے لیے کہ چلیں جی آئے تو کھانا کھا لیں گے، ان میں غنی بھی ہیں فقیر بھی ہیں، تو پھر غنی کے لیے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حدیث اس کی بھی اصل ہے، ذرا توجہ سے ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھیں تو انشاءاللہ ہزارہا خدشات سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اب جو ہم روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں شرح السنہ کی روایت ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔ حضرت حزام بن ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دادا حضرت حبیش بن خالد سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حبیش بن خالد جو تھے یہ ام معبد کے بھائی ہیں۔ ام معبد ایک خاتون تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ہی، جس وقت یہ معجزہ ظاہر ہوا اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھیں، تو یہ ان کی عادت تھی بہت مطلب عادت کے اعتبار سے اچھی خاتون تھی کہ انہوں نے خیمہ قائم کیا ہوا تھا، اس میں جو غریب لوگ وہاں سے گزرتے تھے، فقراء تھے، کوئی مسافر تھے، ان کی خدمتیں کرتی تھی، گھر میں کچھ ہوتا کھلا دیتی تھی، پلا دیتی تھی، یہ ان کی عادت مبارکہ تھی۔ میں بہک سکوں یہ معلوم کوئی اور ہے۔ یہ راوی کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور ان کے رہبر راستہ دکھانے والے عبداللہ بھی ساتھ شامل تھے۔ یہ سب کے سب ام معبد کے خیمے کے پاس سے گزرے تو ان لوگوں نے ان سے کچھ گوشت اور چھوارے طلب کیے کہ کچھ ہے تو ہمیں دیں اور ہم ان کو خریدیں گے آپ سے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو دے سکوں، ورنہ وہ بیچتی نہیں تھی، وہ تو فی سبیل اللہ دیتی تھی، جو ان کا عقیدہ تھا اس زمانے میں، بہرحال ابھی یہ غیر مسلم تھی۔ تو ان حضرات، یہ راوی کہتے ہیں کہ یہ حضرات بے توشہ تھے، یعنی ان کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں داخل ہوئے اور آپ نے خیمے کے کونے میں ایک کھڑی ہوئی بکری کو دیکھا جو دبلی پتلی بالکل سوکھی ہوئی تھی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ام معبد یہ کیسی بکری ہے؟ انہوں نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی بکری ہے جسے اس کے دبلے پن نے دیگر بکریوں سے پیچھے کر دیا ہے، سوکھی سڑی سی بیچاری بکری ہے، آج کل قحط سالی کا دور ہے اور اس وقت تو کچھ کھانے پینے کو چراگاہوں میں ہے نہیں، تو یہ کمزوری کی وجہ سے ساتھ جانے کے قابل بھی نہیں ہے، اس لیے اس کونے میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ وہ بولے کہ یہ تو اس سے بہت دور ہے، دودھ سے تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ نکال لوں؟ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرفیض دستان مبارک پر کہ ایک بالکل سوکھی سڑی بکری کے تھنوں پہ ہاتھ لگائیں تو دودھ کی نہریں جاری ہو جائیں۔ کیا فیض ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں دودھ نکال لیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ ابھی دیکھیں اسلام نہیں لائیں، کہتی ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اگر آپ اس میں دودھ دیکھیں تو لے لیجئے، میں آپ کو منع نہیں کرتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو قریب بلایا اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا اور
ان کی بکری کے لیے دعا فرمائی تو اس بکری نے فوراً اپنی ٹانگیں کھول دی اور اس کے تھنوں میں دودھ اترنے لگا اور وہ بکری جگالی کرنے لگی. جانور جب دودھ دیتا ہے تو عموماً جگالی کرتا رہتا ہے, منہ اس طرح چلاتا رہتا ہے, جگالی کرنے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا برتن منگایا کہ راوی کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا برتن تھا کہ اگر ایک پوری جماعت بھی ہوتی تو ان سب کو وہ سیراب کر دیتا, اتنا بڑا برتن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دودھ نکالنا شروع فرمایا یہاں تک کہ وہ دودھ بڑھتا رہا حتیٰ کہ جھاگ اوپر تک آ گئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کو پلایا حتیٰ کہ وہ سیر ہو گئی اور پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا حتیٰ کہ وہ بھی سیر ہو گئے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں خود پیا اور پھر اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں دودھ نکالا حتیٰ کہ اس برتن کو بھر دیا اور پھر یہ سب معبد کے پاس چھوڑ دیا. یہ منظر دیکھ کر معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی, یعنی اسلام لے آئی, فوراً معجزہ ظاہر ہو گیا اور پھر یہ سب وہاں سے کوچ کر گئے. شرح السنہ کی یہ روایت ہے. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کسی کو حافظہ دے رہے ہیں, کسی کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں, کسی کا کھانا زیادہ کر رہے ہیں, کسی کو پانی عطا فرما رہے ہیں, کسی کے چھوارے بڑھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر آپ بظاہر اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے امت کی تعلیم کے لیے اور دنیا سے بے رغبتی کی علامت ہے, ورنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر ان خالی ہاتھوں میں پورے کونین کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ فرمائے. دو روایتیں بس ہم آخر میں عرض کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہمارا یہ معجزات کا بیان بھی ختم ہو جائے گا. ان میں سے ایک معجزہ ایسا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد ظہور پذیر ہوا. چنانچہ دارمی کی روایت ہے اور حضرت ابو الجوزا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مدینے کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے ایک مرتبہ, تو انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بات کی شکایت کی. فشکوا الی عائشہ, انہوں نے شکوہ کیا, یعنی آ کے عرض کی کہ بڑا سخت قحط ہے, آپ کچھ کیجئے, کچھ تدبیر کیجئے. پھر وہی کویسچن کہ کیا اللہ تبارک و تعالی قحط سالی کو نہیں جانتا تھا, اور کیا اس زمانے کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس قحط سالی کو دور کرے گا. تو آخر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور سیدہ عائشہ نے کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے پاس کیوں آ گئے ہو, نہیں, بلکہ اب دیکھیں انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجعلوا منہ قرن الی السماء. انہوں نے فرمایا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کی طرف غور و تفکر کرو اور اس سے ایک سوراخ, ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو, سوراخ کر دو, حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے, یعنی کھول دو آسمان. اب براہ راست اب یہ ایک طریقہ, ویسے بھی دعا فرما دیتی, بند چھت سے بھی تو فیض جاری ہو جاتا, لیکن بھارت ایک طریقہ اختیار کیا, لوگوں نے ایسا ہی کیا. تو راوی کہتے ہیں کہ لوگوں پر خوب بارش برسائی گئی حتیٰ کہ چارہ اگ گیا, اونٹ موٹے ہو گئے, حتیٰ کہ اتنے لہیم شہیم اونٹ ہو گئے کہ ایسا لگتا تھا کہ چربی سے پھٹ پڑیں گے. تو اس سال کا نام پھٹن کا سال رکھا گیا, فسمی عام الفتق, تو اس کا نام پھٹن کا سال رکھا گیا. معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی عقیدہ اور نظریہ تھا کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنا بالکل جائز. تو جب قبر نبی سے فیض حاصل کرنا جائز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض نبوت حاصل کرنا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کو اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.